السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے چینل عمیر اسلامک آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے ہی نئے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کیسے مسلمان ہوئے تھے۔ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب بس 40ویں کا انتظار ہے۔ ادھر یہ خبر مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ کفار پر صدمے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا رستہ نہیں روکا جا سکے گا۔ کفار سر جوڑ کر سوچنے لگے اور ابو جہل کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اس کا نتیجہ ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑا۔ اس کے لیے کوئی ترتیب سوچنی چاہیے۔ 26 سال کا نوجوان ہے، حطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے اندر غصے میں ہے اور سوچ میں ہے اگر اسی طرح اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا اتنے پھیل جائیں گے کہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نیا دین ایسے پھیلتا رہا تو پھر اسے روکا نہیں جا سکے گا۔ ان روکے دل میں خیال آیا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود ہی کرو۔ جوانی اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا۔ عمر بن خطاب کی طبیعت میں جوش اور تلوار حمائل کی۔ دوپہر کے وقت خیال آیا تو تپتی دوپہر میں چل پڑے۔ سنسان گلیاں ہیں، سخت گرمی ہے، لوگ دیواروں سے لگ کر چلتے ہیں اگر کسی کو کسی مجبوری کے تحت بھی جانا پڑے، لیکن یہ مست ہو کر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور اسی انداز سے تلوار حمائل کی ہوئی آگے بڑھ رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے۔ آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا، کہانی سمجھ گئے۔ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ بولے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ مسکرا کر بولے، اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے اور تمہارا بہنوئی سعد بن زید بھی ان کا نوکر بن گیا ہے۔ بس غصے میں آگے وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہوا۔ بہن کے گھر کا رخ کر لیا۔ جب دروازے میں پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جو سنا تھا اس کا یقین پیدا ہو گیا۔ زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی آئے ہیں۔ جو قرآن پڑھ رہے تھے اسے چھپا لیا اور خود دروازہ کھولا اور مارنا شروع کر دیا۔ مار کر سر پھوڑ دیا۔ خون بہہ رہا ہے۔ جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولے، تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی، جو کرنا ہے کرو۔ جب یہ جذبہ دیکھا تو عمر کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ یہ کون سی قوت ہے جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے رکھ دیے؟ عمر بولتے ہیں، اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو، تمہیں نہیں دوں گی۔ کہا کیسے دو گی؟ کہا پہلے غسل کرو پھر دوں گی۔
عمر غسل کر رہے ہیں۔ غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی۔ وہ کھجور کی چھالیں اور چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا۔ عمر پڑھ رہے ہیں۔ عمر قرآن پڑھتے گئے، آنکھوں کے بندن ٹوٹتے گئے، آنسو آنے لگے، آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں اور بدن کانپ رہا ہے۔ اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا، جس در کے تم غلام ہو، کیا کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا؟ عمر کی کہیں عمر برباد نہ ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پر لے جاؤ۔ کہا، چلو ہم تمہیں اس چوکھٹ پر لے چلتے ہیں۔ تلوار اسی انداز میں حمائل کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے۔ حضرت ارقم کا گھر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہاں چھپ کر دین سیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے اور باقی صحابہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور حضرت امیر حمزہ بھی وہاں موجود تھے۔ دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ تلوار بھی اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے۔ صحابہ نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، آنے دو، اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہوا تو اس کی ہی تلوار سے گردن کاٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب دروازہ کھلا تو صحابہ نے بازوؤں اور کندھوں سے پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کندھے چھوڑ دو۔ کندھے چھوڑ دیے گئے۔ آقا کریم ان کے گلے میں جو کپڑا تھا اسے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، عمر اسلام لاؤ، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ بس یہ جملے کہنے کی دیر تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی تو ان سے کفر دھلتا چلا گیا، اور عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ عمر نے کلمہ پڑھا تو حضور کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا نکل گئی۔ صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا اور اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگ گئی۔ اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ پھر پوچھا، کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر فرمایا، ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کہا، عمر تم جانتے ہو، عمر حکمت ہے، اتنی ہماری تعداد نہیں، اور کفار کا ظلم ستم۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی، ایک کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں اور ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر چلتے جاتے ہیں اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر جا کے وہاں پہنچے تو وہاں جو قریش تھے ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، ظلم کرتے، حتیٰ کہ اس کو بازاروں میں گھسیٹتے، لیکن حضرت عمر جب ایمان لائے تو ایک ایک کفار کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو تو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔